السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے عدلیہ یعنی جوڈیشری۔ حکومت کے 3 شعبوں میں سے ایک اہم ترین شعبہ عدلیہ ہے۔ اسٹوڈنٹس، قدیم زمانے میں یہ شعبہ بھی بادشاہ وقت کی گرفت میں تھا۔ چنانچہ بادشاہ کسی شخص کو خوش ہو کر موتیوں اور جواہرات سے تول دیتا، اور کسی کی ذرا سی غلطی اسے بادشاہ کی ناانصافی کے ہاتھوں ابدی نیند سلا دیتی تھی۔ یعنی انصاف کے حوالے سے فیصلہ سازی بادشاہی کے ہاتھ میں تھی۔ مگر آج کے اس جدید دور میں انصاف کی فراہمی کا کام عدلیہ کے سپرد کیا گیا ہے، جہاں ججز کسی بھی مقدمے کا فیصلہ گواہوں کے بیانات اور عدل و انصاف کے مختلف تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ بچوں، یہ بات درست ہے کہ عدل و انصاف کسی بھی معاشرے کی جان ہے۔ کسی ریاست میں اگر عدل کے تقاضے پورے نہیں کیے جاتے، عوام الناس کو انصاف میسر نہیں آتا۔ سماج میں انصاف صرف کمزوروں پر ظلم کا نام بن جاتا ہے، اور مضبوط طاقتور افراد دائرہ انصاف سے باہر ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ریاستی نظام کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ عدلیہ کی اہمیت کو ہر دور میں تسلیم کیا گیا۔ قدیم یونان اور روما میں عدلیہ کو باوقار مقام حاصل تھا۔ تاریخ عالم میں بعض حکمرانوں اور ججوں کے نام صرف عدل و انصاف کی وجہ سے ابھی تک زندہ و جاوید ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ جن اقوام نے عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے، وہ صفائی ہستی سے مٹ گئیں، اور آج ان کے نام و نشان تک بھی دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدلیہ کی کارکردگی کے حوالے سے ایک خوبصورت بات کی۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ وہ کمزور اور غریب لوگوں کو تو سزائیں دیتی، مگر وہ امیر اور بڑے لوگوں کو معاف کر دیتی تھی۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے عدلیہ کی اہمیت کو کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ عمدہ امن صرف عمدہ نظام عدل کی بنیاد پر ہی ممکن ہے، اور قیام عدل ہی ریاست کا سب سے بڑا فرض ہے۔ مشہور رائٹر لارڈ برائس کہتا ہے کہ ایک حکومت کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے اس کے عدالتی نظام کی حسن کارکردگی سے بہتر کوئی معیار نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس، عدلیہ سے مراد ججوں کی وہ مخصوص جماعت ہے جو عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق مقدمات کے فیصلے کرتی ہے۔ عدلیہ شہریوں کو حقوق اور تحفظ دیتی ہے، قوانین کی تشریح کرتی ہے، آئین کی محافظت کرتی ہے، یہ عوام کی آزادی اور جمہوریت کو یقینی بناتی ہے۔ خود مختار عدلیہ انتظامیہ کی آمریت کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ قانون ساز اداروں کی آئین سے متصادم قانون سازی کو عدالتی نظر ثانی یعنی جوڈیشل ریویو کے ذریعے کالعدم قرار دے دیتی ہے۔ یہ ملک میں داخلی امن کو قائم کرنے میں انتظامیہ کی مددگار ہے۔ یہ فیڈرل ریاستوں میں صوبے اور مرکز کے درمیان کسی بھی قسم کی خانہ جنگی کو روکنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ عدلیہ بدعنوانی کی روک تھام کرتی ہے، معاشرے میں بڑھتے ہوئے جرائم کو کنٹرول کرتی ہے۔ معاشرتی برائیوں کے خاتمے میں عدلیہ مثبت کردار ادا کرتی ہے، اخلاقی اقدار کو فروغ دیتی ہے، اور معاشرے سے افراتفری، بے چینی اور مایوسی کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک دانشور کا کہنا ہے کہ اگر انصاف کو تباہ کر دیا گیا تو وہ اپنے تباہ کرنے والے کو تباہ کر دے گا، اور اگر اسے بچا لیا گیا اور محفوظ رکھا گیا تو وہ اپنے محفوظ رکھنے والے کو محفوظ رکھے گا۔ اسٹوڈنٹس، عدلیہ کے حوالے سے نیکسٹ لیکچر میں مزید تفصیلی ذکر ہوگا، اور اس میں عدلیہ کے اختیارات و فرائض اور اس کی ذمہ داریوں کا جائزہ لیا جائے گا۔